हमारे आका अलैहिस्सलाम जो है उनका एक बहुत प्यारी हदीस है, आपने उसमें मोमिन की तारीफ बयान की है। आप फरमाते अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। बात पूरी हो गई। मैंने क्या कहा? शॉर्ट एंड स्वीट। मोमिन की तारीफ है। अच्छा, इन तीनों लफ्जों को जरा समझिएगा। मोती जैसे लफ्ज कैसे है, मैं तर्जुमा बाद में बताऊंगा। दोबारा इसको इसकी खूबसूरती को और इसको टेस्ट लो ना, जरा मजा लो। नबी ये बाकी बातें हैं, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें हैं, मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद जिनसे जियाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं। अल मुमिनु, कौन है मोमिन? हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। बल्कि याद भी कर लो यार, कुछ हदीसें याद भी होनी चाहिए अरबी मतन के साथ। तीनों लफ्ज तीन तीन हर्फ के हैं, हम वजन हैं। आप समझ रहे, ऐसा लग रहा है मोती हैं जुड़े हुए। अब इसके माना समझिएगा। मोमिन कौन होता है? हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन, नरम दिल, नरम खू और आसान। दैट्स इट। ये मोमिन की तारीफ है ना। अब हम चेक कर रहे हैं कि हम ये हैं कि नहीं। नरम दिल कौन होता है? किसी को तकलीफ में देखे उसको भी तकलीफ हो, किसी मुसलमान को प्रॉब्लम हो उसका दिल भी दुखे। क्या हम ऐसे हैं? हम तो कहते हैं अगले का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा काम सीधा होना चाहिए। पड़ोसी परेशान है हमसे, मोहल्ले वाले परेशान, किधर गाड़ी पार्क करनी है, किधर जनाब कचरा फेंकना है, किधर किसी को टेंशन देनी है। कोई टेंशन नहीं, हमारे मामला सीधे होने चाहिए। किसी की तकलीफ में आपको तकलीफ होती है कि नहीं, ये मोमिन की निशानी है। मुसलमान तो ऐसा है कि अगर अफ्रीका में कोई मुसलमान परेशान है उसको यहां तकलीफ होनी चाहिए। हदीस पाक में मजमून है कि मुसलमान तो एक इमारत की मानिंद है, एक हिस्से को तकलीफ हो दूसरे को प्रॉब्लम होती है। हमें मोमिन इसलिए कहा गया कि हम सब एक दूसरे के खैर ख्वाह, किसी को नुकसान पहुंचाकर मुझे भला नहीं चाहिए। सबका भला, सबकी खैर और सबके भले में अपनी खैर। हमेशा लोगों की भलाई को सोचें। अब बिलीव करें, आप लोगों के लिए अच्छा करें, अल्लाह आपके लिए अच्छा कर देगा। आप लोगों के लिए रास्ते आसान करें, अल्लाह आपके रास्ते खोल देगा। जो लोगों के लिए रास्ते तंग करते हैं ना, ये कारोबार में भी पड़ा होता है यार, इसकी किस तरह आइटम डाउन हो जाए, कहीं ये पूरी मार्केट कैप्चर ना कर ले, कहीं ये नफा ना उठा ले, कहीं इसका कंटेनर पहले ना आ जाए, कहीं इसकी शिपमेंट पहले ना चली जाए। वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं। जो रब इसको रोजी देने पर कादिर है वो मुझे भी दे सकता है। मैं क्यों ये सोचता हूं कि इसको मिल गया तो मेरा रह जाएगा? या अल्लाह इसको और दे, मुझे भी दे। ये पॉइंट समझिएगा, ये बड़ा बारीक सा पॉइंट है। मैं आपको इसको लॉजिकली तरीके से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे ये भाई यहां बैठे हैं, मैं इनको 20,000 रुपए दे दूं कि यहां से शुरू करें और हजार रुपए बांटना शुरू करें। तो जब ये बांटना शुरू करेंगे ना, तो इधर वाले इस्लामी भाई क्या सोचेंगे, यार इसके पास तो है 20,000, हजार बांटेंगे तो इधर तो खत्म हो जाएंगे। हो सकता है यहां से 2 बंदे खड़े होंगे और आगे आके जल्दी से ले लेंगे, क्योंकि पता है ना इसके हाथ में 20,000 है। लॉजिक है, वाकई यार है 20,000, फिर तो ठीक है। इसके पास 20,000 है इसलिए तुम्हें टेंशन है। मेरे रब के पास तो अनकाउंटेबल खजाने हैं ना। मेरा रब उसे दे रहा है, वो मुझे भी दे सकता है। मैं ये क्यों चाहता हूं कि इससे छिन के मुझे मिल जाए? मैं ये क्यों चाहता हूं इसका बर्बाद होके मुझे मिल जाए? ये इतनी नेगेटिव अप्रोच है। फिर हसद किसको कहते हैं? ये मोमिन नहीं है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि अल्लाह ने जब इसको करोड़पति बनाया, अल्लाह ने इसको इज्जत दी, अल्लाह ने इसको बड़ा कारोबार दिया, अल्लाह ने इसको शोहरत दी, अल्लाह ने इसको खूबसूरत, अरे जो रब ने इसको दिया है वो तुम्हें भी दे सकता है। तुम अल्लाह से मांगो ना। तुम ये क्यों सोचते हो कि इसका छीन के ले लो या इसका किसी तरह बर्बाद हो जाए? नहीं, अल्लाह और दे, इसको भी दे, मुझे भी दे। तेरे खजाने जब से दुनिया बनी वो बांट रहा है और क़यामत तक उसने बांटने फिर भी खत्म नहीं होने। तो बताओ है मुफलिसों के, फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तराब में है? फिर किस बात की गम है? अल्लाह से मांगो और दूसरों की खुशी पर खुश रहना सीखो, दूसरों के लिए आसानी करने वाले बन जाओ। वल्लाह अब हम नहीं जानते कि आज मैं और आप जो खुशहाल है ना, अल्लाह ने हमारी रोजी दी है, हमें घर दिए, हम अपने पैरों पे चल रहे हैं, पता नहीं किसकी दुआ से चल रहे हैं। कभी कभी लग रहा होता है मेरी अकल, मेरी होशियारी से कारोबार चल रहा है। नहीं, क्या पता तुम्हारे पास कोई मुलाजिम हो जिसकी रोजी का इंतजाम लगाने के लिए अल्लाह ने तेरा कारोबार चला दिया हो। उसके घर में जो रोटी पकती है, उसकी माँ जो हाथ उठाती है, वो तुम्हें तरक्कियां दे रही है। हमें क्या मालूम? ना सोचा करो ये कि मेरी अकल, मेरी होशियारी, मेरी प्लानिंग, वो मैंने जनाब टाइम पे सौदा कर लिया और मैंने सही टाइम पे प्रोडक्ट उठा ली। ये अल्लाह ही करवा रहा होता है, किसी की दुआ से चल रहे होते हैं हम। तो अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव रहा करो, किसी का नुकसान मत सोचना। मैंने कई बार बयान में एक बात कही है, कभी आपको जिंदगी में ऐसा फील हो ना कि यार जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी और अब जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी ऐसा फील हो ना आपको कि यार घर भी ठीक था, फैमिली भी ठीक थी, कारोबार भी ठीक था, सेहत भी ठीक थी और अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही है। सेहत में गड़बड़ हो रही है, कारोबार डिस्टर्ब होने लग गया है, बच्चों में भी लड़ाइयां हो रही हैं,
چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لگی, کسی پر زیادتی تو نہیں کر لی, کیونکہ جب کسی کی ہائی لگتی ہے نا سب کچھ بکھر جاتا ہے. ہم بعض اوقات نا مضبوط لوگوں سے بہت ڈرتے, نہیں یار اس کو تکلیف نہیں دینا, بڑے گارڈ وارڈ ہیں اس کے ساتھ, اس کے پیسے ٹائم پہ دے دینا, یہ بڑا آدمی ہے ورنہ چھوڑے گا نہیں. میں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں, ایک بڑا پیارا جملہ سیکھا میں نے, ہاں سیکھنے کو ملتا ہے سفر میں. وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے مت ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. کمال کی بات. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. کہتے کمزور سے ڈرو. وجہ کیا ہے؟ کہ مضبوط تو تم سے بدلہ لے لے گا, مضبوط کو تم ویسے ہی کچھ نہیں بگاڑتے ہو. تم نے اگر کسی کمزور کا بگاڑا نا تو بگاڑے گا تمہارا کچھ نہیں, وہ ہاتھ اٹھائے گا اور وہ دعا عرش تک جاتی ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں مظلوم پکارتا ہے نا تو ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا, کبھی کسی کو ستانا نہیں, کبھی کسی کا چھین مت لینا, کبھی کسی پر ظلم مت کرنا. وہ بھول گیا تو جا کے دے آنا. ہاں ارے یار وہ میرا تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا, میرے سے کون وصول کر سکتا ہے, میں پتہ نہیں میرے آگے کون بولتا ہے. کوئی نہیں بولے گا, اس نے اللہ سے بات کرنی ہے. پھر جب رب نے انتقام لینا ہے نا تو پھر پتا چلے گا, پھر ٹکرے مارتے رہو گے کہیں نہیں جا سکتے. اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ ہمیں نرم دل بنا دے, جیسا مومن میرے آقا چاہتے ہیں اللہ ایسا بنا دے. نرم دل کر دے, لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ, آسان ہو جاؤ. پھر آقا فرماتے ہیں نرم خو, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں. اب وہ کون ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے, نہیں موڈ اچھا نہیں ہے. باس ہوتے ہیں, نوکر بیچارہ 3 دن سے آتا ہے کمرے میں پھر چلا جاتا ہے, بولے صاحب کا موڈ صحیح نہیں ہے. اب موڈ کا انتظار کر رہی ہے قوم. بچے باپ سے بات نہیں کر پا رہے, ابو کی طبیعت, ابو کا موڈ ٹھیک نہیں, کل بات کریں گے. بلکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے گھر والے مارکیٹ دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج ریٹ کیا چل رہا ہے؟ بہت ڈاؤن ہے مارکیٹ, آج بات نہیں کرنی. پتہ ہے ان کا مارکیٹ سے صاحب کا موڈ اس لیے ڈاؤن ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے, گھر والوں کی خیر نہیں. ارے گھر ہے کہ کوئی اسٹاک ایکسچینج ہے کہ گھر والے بھی ریٹ چیک کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی مارکیٹ, آپ کا کاروبار مارکیٹ تک ہے. گھر میں تو نرم دل ہو جائیں, لیکن نہیں, بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. نہیں, میرے آقا وہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ کرام اور صحابیات کو جو سوال کرنا ہوتا, ہاں جو پوچھنا ہوتا پوچھتے. there was no fear, کوئی گھبراہٹ, کوئی ڈر نہیں تھا. نبی پاک کو اتنے آسان اور کریم تھے کہ جب نبی پاک مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلتے, بچے ہاتھ پکڑتے اور جس طرف لے جاتے میرے آقا ان کے ساتھ چلے جاتے. ہائے ہائے, وہ کونین کے والی ہیں اور اتنے آسان, اتنے نرم خو, اور مجھ سے کوئی بات نہ کر سکے, میرا ملازم میرے برابر میں نہ بیٹھ سکے, میرا غریب رشتہ دار مجھ سے بات نہ کر سکے, میں نگران ہوں تو میرا ماتحت مجھ سے بات نہ کر سکے, میں باس ہوں تو میرا امپلائی بات نہ کر سکے, میں شوہر ہوں تو میری بیوی بچے بات نہ کر سکے. تو بلکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ ماں باپ بچے سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں کہ بیٹے سے بات کروں گا تو لڑے گا, ڈانٹے گا. ارے تف ہے اس اولاد پر جس سے باپ بات کرنے میں ڈرتا ہے. اس بیٹی سے ماں بات کرنے میں ڈرے گی کہ بات کروں گی تو بیٹی چیخے گی مجھ پر. ارے تمہیں تمہاری زبان نہیں لٹک جاتی کہ تمہاری ماں تم سے ڈر رہی ہے؟ ارے ماں باپ کے آگے تو غلام بن کے رہو. ہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا. حق ہے باپ کا. غلام کیسا ہوتا ہے؟ ایوری ٹائم ریڈی فور خدمت. بیٹا ایسے رہے, مگر حال کیا ہے کہ آج باپ غلام بنا ہوا ہے. بیٹا مجھے دوائی چاہیے, ابو ٹائم نہیں ہے, بیٹا ذرا پیسے, ابو کل تو دیے تھے. ارے باپ کو غلام بنا دیا. خدا کی قسم میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے, جو دولت, جو عزت, جو شہرت ہے, وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا یہ میرا ہے. ارے جو کچھ ہے انہی کا, میں بھی تو انہی کا ہوں. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہم نرم خو بنے, کسی کو مجھ سے ڈر نہ لگے. واقعی اگر آپ کو جس دن یہ فیل ہونا کہ یار مجھ سے کوئی بات کرنے میں ڈر رہا ہے, سمجھ لو اچھا آدمی نہیں, مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے یار, میرا ملازم ہے, میں جا رہا ہوں تو مسجد کا خادم مجھ سے بات کرنے میں, کیونکہ میں لڑتا ہوں نا, ہر بات پہ ڈانٹتا ہوں. سافٹ, آسان. اور جو اگلا لفظ ہے نا ہین لین سہل آئے, جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا لفظ سہل جب میں پہنچا تو میں سمجھنا چاہ رہا تھا یہ سہل تو آسان کو کہتے ہیں, انسان آسان کیسے بن سکتا ہے. پھر ہمارے مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب, میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا مفتی صاحب میں حدیث پڑھ رہا ہوں, کیونکہ حدیث کی شرح اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے نا, جو علماء کرام نے لکھی ہے ان سے پوچھ کے کریں. تو میں نے کہا میں اس حدیث کی شرح جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ لگ رہی ہے کہ یہاں یہ مراد ہے کہ بندہ سب کے لیے آسان ہو جائے, ایزی ٹو ایکسیس ہو جائے. مفتی صاحب نے فرمایا آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں, یہی حدیث پاک کی شرح. اب یہ کیا ہے کہ میں کسی سے دوستی کروں تو دوست کے لیے آسان, میں کسی کے ساتھ
کاروبار کروں تو جس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں اس کے لیے آسان، میں کسی کے پڑوس میں رہنے آ جاؤں تو میں پڑوسی کے لیے آسان، میں کسی سے رشتہ کر لوں تو میں رشتہ داروں کے لیے آسان۔ اب سوچ لیں ہم آسان ہیں یا مشکل ہیں؟ ہم سے کوئی کاروبار کر لے، پہلے تو ہم سے نماز میں ملتا ہے کیا تو یار اتنے با اخلاق ہے، کاروبار کرے تو بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، بولے وہی ہے یار جو نماز میں روز ملتا تھا، دو ہاتھ سے ملاتا تھا، السلام علیکم وعلیکم السلام، اب میرے پیسے ہی نہیں دے رہا، اب میرے مال میں عیب نکالی جا رہا ہے، اب وعدوں کے خلاف کر رہا ہے۔ ارے کاروبار کرنے کے بعد تو تمہیں نظر آنا چاہیے تھا کہ میں وہاں بھی آسان ہوں۔ اچھا ایک بندہ ہے بڑا کمال کا، بڑا مشہور، بہت نرم دل، برابر میں گھر لے لیا ہم نے، گھر برابر میں لیا تو پتہ چلا کہ حضرت کیسے ہیں، یہ تو پڑوسیوں کا برا حال کر دیا۔ پڑوس میں آئیں تو پڑوس کے لیے آسان، بلکہ یہاں تک کہ ہم سے کوئی رشتہ کرے، یہ تو اتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے آج کے معاشرے میں، بندہ نیک نمازی اچھا بندہ دیکھ کر رشتہ کر لے، جیسے یہ صاحب داماد بنے تو یہ داماد بننے کے بعد تو کچھ اور ہی بن جائے۔ ارے بندہ کہے یار یہ مطلب پتہ نہیں لگتا، تربیت ہی ایسی ہوئی کہ داماد بن کے سسرال والوں کا سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہی کرنا ہے۔ ارے مزہ یہ ہے کہ اگر میں کہیں داماد بنوں تو وہاں بھی یہ بتاؤں کہ میں سچا مومن ہوں، آپ کے لیے آسان ہوں، ٹینشن نہ لیجئے گا، جس طرح آپ کا ایک بیٹا ہے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ مگر ہمارے یہاں تو جب تک داماد صاحب نہ آئے دعوت شروع نہیں ہو سکتی، اور جس دن شروع ہو گئی اس دن سسرال والوں کی خیر نہیں ہے۔ میں تو ایسی بھی خاندان کو جانتا ہوں کہ جن کے یہاں دعوت میں 2 بندے اسپیشل رکھے جاتے ہیں کہ تم نے صرف ہمارے داماد کا خیال رکھنا ہے، یہ ٹائم پہ گرم کھانا دینا، اس کو ٹائم پہ بوتل دینا، یہ ذرا بھی ناراض نہیں ہو، یہ ناراض ہوا میری دعوت خراب کر دے گا۔ ارے داماد ہے یہ، مطلب کیا کیا ہم نے، مطلب یہ مسلمان ہوتا ہے کہ آپ سے پورا سسرال ڈر رہا ہے؟ سمجھو میری بات کو، اگر میں مومن ہوں نا واقعی تو میں ہر جگہ مومن ہوں، میں رشتہ دار ہوں تو میں آسان ہوں، میں کاروبار کروں تو میں آسان ہوں، میں قرضہ لوں تو آسان ہوں، میں قرضہ دوں تو آسان ہوں، میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے تو میں آسان ہوں، میں دوستی کروں تو میں آسان ہوں، پھر میں مومن ہوں نا۔ 4 جگہ تو بڑا اچھا حسن اخلاق کا پیکر، باقی لوگ ساری دنیا مجھ سے پریشان نہیں۔ تو ہے میرے پیارے اسلام بھائی، لاؤ نا تبدیلی اپنے اندر کہ میری گفتگو نرم ہو، میری عادتیں نرم ہو، میری رشتہ داروں سے اچھی ہو، میرے دوستوں سے میں اچھا رہوں۔ اگر اللہ نے کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی منصب دیا تو رب کی مہربانی، اس پہ اترانا کیسا، اس پہ روب کیسا؟ اچھا ایک طرف نعت سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میں شریف کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بدماش۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں۔ او اللہ کے بندے، شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، تب تو اس کا اخلاق چیک ہوگا نا۔ کوئی مجھے عطر کا تحفہ دے، میں مسکراؤں اور اس کو عطر کا تحفہ دوں، کیا کمال کیا؟ وہ بھی مسکرایا، میں بھی مسکرایا، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے، اب میرے اخلاق کیسے شروع ہوگا نا، اب میرا انداز پتا چلے گا کہ میں واقعی با اخلاق ہوں کہ نہیں۔ تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے، پیارے آقا کی مسکراہٹوں کا صدقہ عطا فرمائے، نبی پاک کی نرمی کا صدقہ عطا فرمائے۔